ذوالجلال نے ان والدین کے وہ لمحات ایک انسان کے لیے اتنے قیمتی بنائے ہیں. اتنا قحط کے موسم میں بارش فصل کے لیے اتنی مفید نہیں ہوتی جتنا والدین کا سایہ انسانی کھیتی کے لیے مفید ہوتا ہے. اور کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ انسان کو وہ چین نہیں دے سکتا جو والد کا سایہ اور والدہ کا دست شفقت جو انسان کو سایہ فراہم کر سکتا ہے. اس واسطے جہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حیثیت کو جنت سے تعبیر کیا اور بار بار یہ بندے کو بتایا کہ جس جنت کے لیے تڑپتے ہو اور طلب رکھتے ہو، جستجو کرتے ہو اور ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ جنت پاس رہے اور تم جنت کو دھکے دیتے رہو اور تم جنت سے سرکشی کرتے رہو اور تم جنت کو پیچھے ہٹا کر خود جہنم کی طرف بڑھتے رہو. فرمایا اپنے والدین کا زندگی کا موسم جو تمہیں میسر آ گیا ہے اسے جنت سے مت کم سمجھو اور اس کی قدر و قیمت کرو، کیونکہ ہر لمحہ جس وقت تم ان کی عزت افزائی کے لیے بے چین ہو جاؤ گے، ان کی خدمت میں لگے رہو گے، ہر کام پر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد جو فرمایا جامع ترمذی میں وہ حدیث شریف باپ کے لحاظ سے اس طرح ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں جو سینٹرل گیٹ ہے وہ والد ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں جو مرکزی دروازہ ہے وہ دروازہ باپ والا ہے. یعنی باپ کی خدمت کرو گے اور باپ کا ادب احترام کرو گے اور ان باپ کی آرام کا خیال رکھو گے تو پھر چونکہ جنت کے دروازوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک وہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو جو مین مرکزی دروازہ ہے اس کی طرف جو تمہاری رہنمائی ہوگی کہ تمہارا رستہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ اسی جہت پر تمہاری زندگی گزرے گی کہ کل روح نکلے گی تو اس دروازے سے تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا. فرمایا جو والد کی بہت زیادہ خدمت کرنے والا ہوگا اس کو خالق کائنات جل جلالہ جنت کے مرکزی دروازے سے داخل فرمائے گا. اس واسطے شریعت مطہرہ نے باپ کو جنت بھی کہا اور جنت کا مرکزی دروازہ بھی قرار دے دیا.